بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان. ناظرین، آج کیونکہ حج کا دن تھا اور کل قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے کیوں نہ آج یہ گفتگو کی جائے کہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا راز پنہا ہے. یہ سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے معروف عالم دین اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سر، یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. دیکھیے، فلسفہ قربانی کوئی ایسا عمومی فلسفہ نہیں ہے کہ ہم اسے ون لائنر کے طور پہ بیان کر سکیں. اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، اور یہ قربانی کی جو ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ حابیل اور قابیل کی مشہور قربانی سے شروع ہوتی ہے. ازمانہ قدیم میں قربانی کا تصور یہ ہوا کرتا تھا کہ جس شخص نے بھی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی، وہ کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، آسمان سے ایک بجلی کی کڑک آتی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور جس شخص کی قربانی مقبول ہوتی اس کی قربانی جل جایا کرتی تھی، وہ بجلی کی لپیٹ اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی. تو جب حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس قابیل کی قربانی کے قبول نہ ہونے نے قابیل کو اکسا دیا. اچھا، پھر وہ ماجرا شادی اور نکاح کا بھی تھا ایک، چونکہ اس وقت جوڑے کم تعداد میں تھے، یعنی پاپولیشن کم تھی، تو اس وقت یہ قرار پایا تھا اس زمانے میں کہ ایک دفعہ میں جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو اگلی دفعہ میں جب 2 بچے پیدا ہوں گے تو ان کا آپس میں نکاح کیا جائے گا، تو یہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ نکاح ہوگا. لیکن قابل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو میری بہن پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیز جو ہے وہ جائز تصور نہیں تھی. اس کے لیے پھر قربانی پیش کی گئی. قربانی حابیل کی جو ہے وہ قبول ہوگی، قابیل کی نہیں ہوئی. تو اس نتیجے میں آ کے پھر قابیل نے وہ پہلا قتل کیا حابیل کا، جو کہ تاریخ کے اندر ہے. تو قربانی کے تسلسل ہمیں وہاں سے، جو قرآن کریم بھی اس کو بیان کرتا ہے، نظر آ رہا ہے. پھر جو قربانی کا ایک بڑا ایک مظہر یا ہسٹری کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے دل و جان سے عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے. آپ خواب میں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا تھا، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انبیاء کا خواب ہے یہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے قربانی کا تقاضا کیا جا رہا ہے. آپ نے 2 ایام میں مختلف چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پہ پیش کی، لیکن وہ خواب آتا رہا. پھر آپ نے یہ سوچا کہ میری عزیز تر شے اس دنیا کے اندر میرا بیٹا اسماعیل ہے. اس کا لامحالہ مطلب یہی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور اندیا لینا چاہا کہ میں آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی بیٹے سے مشورہ بھی. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ لکھے، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. اے میرے باپ، میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور آپ یہ کمال دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے، تو وہ مکمل سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اپنے باپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ بجا لائیے، اللہ کے اس پیغام پہ عمل کر ڈالیے. اگر اللہ تعالیٰ میری قربانی سے راضی ہوتا ہے تو مجھے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنے اس حکم کو پورا کیجیے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں صبر کرنے والا میں سے ہوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے کر آپ
حدود حرم سے باہر مینا کی طرف نکلے تاکہ اس جگہ پہ پہنچے جو مذبح خانہ ہے جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، کیونکہ حدود مکہ یا حدود حرم کا یہ تقاضا ہے کہ جو حد اس کی مقرر ہے اس کے اندر کسی بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کہ کسی بھی جانور کو شکار نہیں کیا جائے گا، یہ اس کے حرم کا تقاضا بنتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے باہر مذبح خانے کی طرف لے جایا گیا۔ اب راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ ایک بڑے بھینسے نے، ایک بڑے جانور نے آ کے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے کنکریاں اٹھا کے ماری۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ والا فعل بھی اتنا پسند آیا کہ اسے رمیہ جمرات، شیاطین کو کنکریاں مارنے کا عمل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت میں ایک واجب شیطان کو کنکریاں مارنے کا رکھ دیا، یعنی حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک شیاطین کو 3 ایام میں کنکریاں نہ ماری جائیں گی، تو پھر 3 ایام میں شیاطین کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ نے کنکریاں ماری، وہ بھاگ گیا، پھر آیا، پھر آپ نے ماری، پھر بھاگ گیا، پھر آیا، پھر ماری، پھر بھاگ گیا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ اس کا مظہر شیطان کا آج بھی کنکریاں مارنے کے عمل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ لے گئے مذبح خانے میں، وہاں پہ لٹایا اور آپ کی جبین جو ہے وہ قبلے کی طرف کی، اور بس چھری پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم یہ دیا کہ جنت کا ایک مینڈا لے جائیں اور اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیں، اور آنے واحد کے اندر وہ یہ پروسیس پورا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ ریپلیس کیا، اور جب چھری چلتی ہے تو وہ مینڈے کے حلق پہ چلتی ہے، حلقوم پہ چلتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ تصور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مینڈا نہ بیچتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو پھر قیامت تک کے لیے یہ قربانی بچے کی، انسان کی چلنی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ کتنا رحم دل ہے کہ اس اسماعیل بچے کی جگہ پر مینڈا آ گیا، اور اب قیامت تک کے لیے جو قربانی کا عمل ہے وہ جانور کی صورت میں قرار پایا کہ اب جانور جو ہے وہ قربانی کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کو اس بڑی قربانی کے ساتھ جوڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی، اور ایک جو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تھی۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کا یہ عمل مبارک احادیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ پیش کی ہو، یعنی اسے آپ مسلسل عمل، ایک ایسی سنت ہے جو کہ آپ نے ہر سال ادا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الاضحیٰ کے بعد جو سب سے پہلا کام ادا فرمایا کرتے تھے وہ قربانی کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کی فضیلت اور اہمیت اگر ان تمام معاملات کی روشنی میں دیکھیں تو پھر تو وہ موجودہ حالات میں تو مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل تو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کار فرما۔ بالکل ایسے، بالکل آپ کی بات بجائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور کھال نہیں پہنچتا، دودھ نہیں، خون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں میں موجود تقویٰ پہنچتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کا مرکزی محور تقویٰ کا حصول ہے۔ روزہ لعلکم تتقون، حج ادا کرو، اس کے لیے کہا گیا کہ جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے حج کے لیے۔ نماز جو ہے یہ انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب ایک آدمی فحش اور منکرات سے بچاتا ہے تو گویا وہ تقویٰ کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، یعنی ہر عبادت کے پیچھے تقویٰ کا جذبہ کار فرما ہے، اور قربانی کی عبادت کے پیچھے بھی تقویٰ کا جذبہ کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حقیقتاً قربانی کے جذبہ اس طور اختیار کیا جائے اس سے قربانی کرنے والے کے وجود میں تقویٰ کا عنصر اور زیادہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کن لوگوں پر قربانی فرض ہے اور کن پہ فرض نہیں، اور اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اسے کیا گناہ بھی ہے؟ جی، قربانی کا جو درجہ احکامات میں ہے شریعت کے وہ واجب ہے،
یعنی واجب جو درجہ ہوتا ہے یہ فرض سے قدرے نیچے کا ہوتا ہے، اور واجب فرض کی طرح ہوتا ہے عمل کے اندر، اس کو کرنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو گناہ گاری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، تو وہ ہماری مصلی گاہ، ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک مت ہو۔ یعنی اتنی بڑی وعید کہ اسے شریک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ چلا جائے، وہ قربانی کی صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، وہ عید ہی نہ منائے، وہ عید ہی نہ منائے نا۔ اچھا، اب قربانی کی استطاعت کیا ہے؟ قربانی کی استطاعت یہ ہے کہ اس کے پاس 613 گرام چاندی یا اس کے برابر کوئی چیز موجود ہو، 613 گرام۔ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، آلموسٹ اس وقت کوئی 1,85,000 روپے کے برابر رقم ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس اس مہینے جس میں اس نے قربانی کرنی ہے، اس مہینے کے اخراجات جو اس کے ضروری ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، سوئی گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، بچوں کی فیسیں، گروسری، پیٹرول خرچ کرنا ہے، پی او ایل وغیرہ، اس کے بعد جو اس کے پاس رقم بچ جائے، اگر وہ 1,85,000 روپے سے زائد ہے یا سیونگ اس کی پہلے سے پڑی ہوئی ہے، تو وہ قربانی اس کے لیے کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی قربانی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آسانی دی گئی ہے کہ آپ چھوٹا جانور ایک کر لیں یا بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہو جائیں۔ 7 افراد شریک ہوں گے تو گویا ایک آدمی کی طرف سے ایک حصے کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کم سے کم معیار دیکھیں تو آج کے اس دور میں بھی ہمیں 22-25 ہزار کی ایک اوسط درجے کی قربانی ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قربانی جو ہے ضروری نہیں کہ آپ ایک جانور ذبح کریں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی قربانی ہے۔ قربانی کے دنوں میں ایسے بہت سے خیالات والے اسکالرز ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل کریں، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حدیث مبارکہ ہے قربانی کے دن نماز کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ جانور کے خون بہانے کا عمل ہے۔ یعنی جانور کے خون بہانے کے بہترین عمل کو چھوڑ کر ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں تو درجے میں وہ 3، 4، 5ویں درجے کی نیکی بنے گی، تو ہم دوسرے درجے کی نیکی کو چھوڑ کے 5ویں درجے کی نیکی کے اوپر جا رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل مندی کی بات تو وہی ہے کہ جس درجے کی نیکی جس دن کے اندر متعین کی گئی ہے، اسی دن کے اندر اس نیکی کو کر کے حاصل کیا جائے۔ جیسے رمضان کے دنوں میں بہترین نیکی روزہ رکھنے کی ہے، روزہ افطار کرنے کی نہیں، روزہ رکھنے کی ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھنے کی ہے۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ شیطان کا ساتھی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن، جو بہترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور منظور ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے جانور لانا اور پھر لا کے تو شو آف کرنا، اسلام میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جو شو آف ہے یہ نیکی کو ضائع کر دیتی ہے، دکھاوا، نیکی کا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یہ نیکی کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو خیرات یا صدقہ کرنے کی نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو دائیں ہاتھ سے، تمہارے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تم نے کیا صدقہ اور خیرات کیا۔ لیکن قربانی کا عمل ایسا ہے کہ یہ شو آف اصل میں آئی کہاں سے ہے؟ میں بھی یہ بھی عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہیں اپنی بہترین قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اچھی سمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مینڈوں کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ چربی اور گوشت کے گھلے ہوئے تھے، سمین، الفاظ باقاعدہ طور پہ موٹے تازے چربی والے۔ وہاں سے یہ بات ڈرائیو ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے اچھا جانور پیش کرنا ہے۔ اسی لیے قربانی کا جانور عمومی جانوروں سے 1.5 گنا سے یعنی 50% سے 100% مہنگا ہوتا ہے، اور اسی لیے مہنگا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، جاذب نظر ہوتا ہے، وہ گوشت اور چربی کا گھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ اس حد سے کراس کر لیں گے تو وہ دکھاوے کے اندر آ جائے گا۔ قربانی کا ایک جانور لاہور کی مارکیٹ میں 1.25 کروڑ روپے کا مل رہا ہے، اور وہ ایک ہی جانور ہے، اور اخباروں میں پرنٹ ہو گیا یہ 1.25 کروڑ کا ہے۔
کوئی نام لے لیں اس کا، شہزادہ نام لے لیں یا شہباز نام لے لیں، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی اسے خرید لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے فلاں شیخ فلاں سیٹھ نے 1.25 کروڑ روپے کا قربانی کا جانور یہ خریدا ہے. تو یہ حقیقت میں شو آف میں آئے گا. بلا شبہ قربانی کے بہترین جانور اویلیبل ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لینے کے بعد پھر اخبارات کے اندر خبریں چھپوائی جائیں، ٹی وی کے اوپر خبریں چلوائی جائیں کہ جناب یہ فلاں سب سے مہنگا جانور فلاں شخص نے خریدا ہے اور اس طریقے سے خریدا ہے اور اس کا اتنا گوشت نکلا ہے. تو یہ جو شو آف ہے اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی بھی قربانی کی ہے. تو اگر کوئی انسان اس نیت سے زیادہ جانور لے کے آتا ہے کہ اس کا مقصد شو آف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس بات سے کچھ سبق سیکھیں، وہ بھی اس میں حرج کوئی نہیں ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے. اسی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑا خرچ بھی اللہ کی بارگاہ میں کر لیں تو نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اور نیت کیا ہے؟ وہ جو دل کا ارادہ ہے. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں کھٹکتا ہے کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص اگر زیادہ قربانیاں کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے، اچھا زیادہ قربانی کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک آدمی کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے اور اس کی عیالداری بھی زیادہ ہے، تو زیادہ قربانیاں کرتا ہے کہ جی میں اپنے تمام ملنے جلنے والوں میں گوشت تقسیم کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں غریب غربا فقراء میں بھی تقسیم کروں. اب دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر بہت سارے ویلفیئر کے ادارے ہیں جو وقف قربانیوں کا کام کرتے ہیں. باہر کی دنیا سے ایون پاکستان سے بھی لوگ اللہ کی راہ میں وقف قربانیاں کرتے ہیں کہ وہ ادارہ پھر اس بات کے اوپر آزاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قربانی کو کے گوشت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرے. تو یہ عمل بھی پایا جاتا ہے. اس میں اس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس شخص نے کتنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں دی ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ خود سے کر کے لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہیں. تو گویا وہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی اپنی قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں دے رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر بڑا خاص کرم کیا ہوا ان کے ہاں زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں اور زیادہ جانور قربان کرتے ہیں، چھوٹے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی ہاں اپنی بہنوں کے ہاں رانے جو ہیں وہ قربان کر کے قربانی کی جو جانور کی رانے بھجواتے ہیں، بکرے کی، چھترے کی، دبے کی. تو کیا اسلام میں اس طرح سے گوشت کی رانے بانٹنا جو ہے وہ جائز ہے، یا جو یہ معاملہ ہے کہ آپ گوشت کے پراپر 3 حصے کریں اور پھر بانٹیں؟ دیکھیے مستحب عمل یہی ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریب غربا فقراء کے لیے اور ایک اعزاء اقرباء کے لیے. میں آپ کو سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ہم نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ قربانی کا کیا اور اس میں 15 کلو گوشت آیا. اب 15 کلو گوشت میں کوئی 7-8 کلو گوشت، 7-8 کلو ہڈی ہے، اتنی ہوتا ہے. اس کے گھر میں 10 افراد تھے، کچھ مہمان آ گئے. جب اس نے پکانا شروع کیا تو سارا گوشت گھر میں پک گیا، بچا ہی کچھ نہیں. تو یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ میں ایسا طریقہ کار بھی ملتا ہے کہ جس شخص کی عیالداری زیادہ ہے تو وہ سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 ڈیپ فریزر ہم پہلے خرید کے رکھ لیں اور قربانی ہم کریں اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے قربانی کا اچھا خاصا گوشت ڈیپ فریزر کے اندر ہم سیو کر کے رکھ دیں. اس کا قطعاً یہ مطلب ہی نہیں ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا خود جانور ذبح کرے، یا اس کی وہاں موجودگی بھی ہو، یا اس کی غیر موجودگی میں بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تینوں طریقے ہو سکتے ہیں. بہتر کیا ہے؟ جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور خود اپنی قربانی کی نیت کرے کہ میں اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے. اور اگر اس کے لیے ممکن ہی ڈرتا ہے وہ قربانی کرنے سے، تو پھر جو بندہ بھی وہاں پہ موجود ہے وہ اس موقع پہ موجود ہو کے اس
ذبائی سے پہلے یہ نیت کریں. اور اگر یہ بھی اس کے لیے موجود نہیں ہے، اجتماعی قربانی بڑے لیول پہ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر بندہ موجود نہیں ہوتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لازمی طور پہ وہاں پہ کہے کہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہو اس قربانی کے موقع کے اوپر لازمی طور پہ نیت بھی کی جائے اور قربانی کرتے وقت ہمارا نام بھی قربانی کے اوپر لیا جائے. یہ ایک شرعی تقاضا بنتا ہے اس کا. اس لیے افضل تو یہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی کو پیش کرے. جامع نیمیہ میں اجتماعی قربانی ہر سال ہوتی ہے. جب پہلا جانور ہوتا ہے تو میں اس پہلے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں تاکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جائے کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میں خود ہر سال الحمدللہ جب قربانی کرتا ہوں تو چھری خود پھیرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو کسائی ہوتی ہے وہ سارا کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، تکبیر میں خود پڑھ کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور قربانی کے جانور کے لیے شرعی شرائط کیا ہیں؟ جی بڑا اہم سوال ہے یہ. قربانی کے جانور عمومی طور پہ 3 درجات کے ہیں. ایک ہے چھوٹی قربانی جس میں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. دوسرے درجے کی قربانی میں گائے اور بھینس آ جاتی ہے. گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھینسا بھی ہے، اس کی قربانی جائز ہے. تیسرے درجے میں آ جاتی ہے اونٹ اور اونٹنی کی قربانی. تو یہ 3 طرح کے جانور ہیں. ان میں سے جو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی ہے، اس پورے جانور میں 7 حصے تک ہو سکتے ہیں. یعنی 7 افراد مل کر بھی ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور 7 افراد اس قربانی میں شریک ہوں گے اور اس قربانی کے گوشت اور ہڈیوں کے 7 حصے بنائے جائیں گے جو ان میں برابری کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر دیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی مل کے بڑی قربانی کر لیں تو آدھا گوشت لے لیں گے. 4 آدمی مل کے قربانی کر لیں گے تو 25% گوشت لے لیں گے. 6 آدمی کر لیں قربانی مل کے تو وہ پھر 6واں حصہ ہر ایک کے حصے میں آ جائے گا. لیکن اٹ گوز اپ ٹو 7%، 7 افراد تک کی یہ قربانی ہو سکتی ہے. باقی رہا قربانی کے جانور کے اوصاف. ایک وصف کا تعلق قربانی کے جانور کی عمر کے ساتھ ہے جو اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. وہ عمر کیا ہے؟ بکرا اور بکری 1 سال کی ہونی چاہیے. بھیڑ یا مینڈا وغیرہ بھی سال کا ہونا چاہیے. لیکن اگر 6 ماہ کا بڑا اچھا لگتا ہے عمر میں تو آپ اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے. گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسے کی قربانی 2 سال کی عمر کی کم سے کم ہونی چاہیے. اونٹ کی 5 سال کی کم سے کم ہونی چاہیے. اب یہ جو گائے اور بیل اور بکرا وغیرہ ان کی عمروں کا تعین ہم کیسے کر سکیں؟ ان کا بے فرم تو ہے نہیں کسی بھی جانور کا کہ ہم اس کو دیکھ کے قلعہ بھی بے فرم لاؤ میں اس کے دیکھیں کب پیدائش ہوئی ہے اور کب. جو گھر کا جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں تعین ہو جاتا ہے کہ یہ 2 سال پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن جو باہر کا منڈی کا جانور ہے اس کے بارے میں تعین نہیں ہو پاتا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں نے ایک کیٹل فارمنگ کا کام شروع کیا ہوا. میرے پاس ایک بچھیا ہے، وہ 2 سال کی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، وہ دوندی نہیں ہوئی ہے، لیکن 2 سال اس کی عمر پوری ہے. مجھے پتہ ہے یہ قربانی کے لائق ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں. لیکن لوگوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کے دوندے ہونے پہ اصرار کریں. دوندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے. یہ 2 دانت عمومی طور پہ 2 سال کی عمر کے بعد ہی ٹوٹتے ہیں. جو جنہیں آپ سپون فوڈ فیڈنگ کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم کھرلیوں کے اندر چارہ دیتے ہیں، ان جانوروں کے دانت دیر سے ٹوٹتے ہیں اور جو باہر نکل کے چرتے ہیں، جو چرائی پہ جاتے ہیں، ان کے دانت 2 ماہ پہلے کم و بیش ٹوٹ جاتے ہیں. تو جو دوندا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 2 سال اور 1-2 مہینے سے لے کے 2 سال 4-5 مہینے تک دوندا ہوتا ہے. ہم پھر اصرار یہ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے بچنے کے لیے کہ وہ دوندے ہونے پہ اصرار کریں. لیکن جانور کے دانت کو دیکھ لیں، جانور کا دانت بہت زیادہ ہل رہا ہے اور بیچ میں گیپ، دونوں دانتوں میں گیپ آ چکا ہے اور اس گیپ کی وجہ سے اس کا ہلنا بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس جانور کو بھی قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. سوال کے پہلے حصے میں بتایا، یعنی اگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی گائے جو ہے وہ 7 لوگ مل کے ہی کریں، کوئی اکیلے بھی کر سکتے ہیں، 2-3 بھی کر سکتے ہیں، 2 دن بھی کر سکتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ 7 حصے پورے کریں. اور اگر 3 بندے کریں تو 3 حصے میں گوشت تقسیم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل واٹس ایپ کا کیونکہ دور ہے تو اس پہ اس طرح کے بھی بڑے میسج چل رہے ہیں کہ جی بھینس اور بھینسا جو ہے وہ اور جو کٹا اس کی قربانی نہیں ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور یہ گائے اور بیل کی نسل صحیح ہے، اس کی قربانی، لیکن ہرن کی قربانی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ تصور کر لے کوئی جی ہنر جو ہے یہ بکرے کی طرح کا ہے تو اس کی قربانی، فقہاء نے ہنر کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ویسے تو پہلے یہ ذکر کیا کہ جی فریزروں میں جو لوگ گوشت رکھ لیتے ہیں اس کی بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اگر کوئی اپنے حصے میں سے گوشت اپنے لیے کچھ رکھ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. ازمانہ قدیم میں فریج نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے، گوشت کو ابال کے اسے سکھا لیا کرتے تھے، خشک کر لیا کرتے تھے، پھر وہ خشک گوشت جب مرضی وہ استعمال میں لانا چاہیں وہ لے آتے تھے. یعنی جس طریقے سے پھلوں کی کاشوں کو خشک کر لیا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ تیار ہو جاتا ہے، جیسے خوبانی ڈرائی ہوتی ہے یا آلو بخارا ڈرائی ہوتا ہے، اسی طریقے سے گوشت بھی ڈرائی ہو جاتا ہے. ابالنے کے بعد اسے خشک دھوپ میں رکھتے تھے، خشک ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر جب مرضی اسے استعمال میں لے آتے تھے. تو اپنے حصے کا گوشت اگر موجود ہے، پڑا ہوا ہے، تو اسے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن ایک غلط العام یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی 10 محرم کے بعد آپ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے. آپ قربانی کا گوشت جب چاہیں کھانا کھا سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن کیا وہ قربانی کا گوشت جو ایک آدمی کے حصے کا ہوگا وہ اتنا بچا ہوا ہوگا کہ وہ 10 محرم کے بعد بھی استعمال میں ہو؟ جذبہ تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. لیکن جو اپنا حصہ ہے اسے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اجتماعی قربانی ہے اس کے حصے جو ہیں ضروری ہے کہ پھر گوشت تول کے تقسیم کیا جائے یا اندازاً بھی ٹھیک؟ نہیں، گوشت تول کے کیا جانا چاہیے. اندازے میں 2000 کلو کا فرق لازمی پڑ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کی تلائی، اور اسی لیے آپ کنڈے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ ترازو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو چیز آپ سمجھتے ہیں مناسب آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کمپیوٹر کے موجودہ دور میں جو آن لائن قربانی کا سلسلہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی دوست یا رشتہ دار امریکہ میں یورپ میں بستے ہیں ان کے لیے وہاں قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہاں بھی جو ہے نا پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کروا لیں. تو وہ جب یہاں آن لائن قربانی کرتے ہیں تو اس میں کیا یہ ذمہ داری ان سے ہٹ کے ان اداروں پہ آ جاتی ہے، ان پہ عائد ہو جاتی ہے جن کو وہ اس کے لیے چنتے ہیں؟ جی، وکیل بناتے ہیں، وکیل بنا کے انہیں رقم بھیج دیتے ہیں اور وہ پھر اس رقم سے قربانی کرتے ہیں، اور انہیں ان کی پھر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ پراپر قربانی کریں اور اچھے جانور کی قربانی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اکثر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ گوشت ابال کے خشک کر لیتے تھے، اب بھی خانہ بدوش اور اس طرح کے جو مانگنے والے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر وہ منوں کے حساب سے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیل کرتے ہیں اور پھر منوں کے حساب سے گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو گوشت دینا چاہیے یا اس کے لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حقداروں کو ڈھونڈ کے گوشت تقسیم کیا جائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حصے میں جاتے ہیں تو وہ 12-15 کلو 16 کلو آتا ہے. وہ 16 کلو گوشت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اسے آپ بہت بڑے لیول پہ تقسیم کر سکیں. کہ بڑے لیول پہ اسی وقت ہوگا جب آپ نے 2-4 بڑے جانور کیے ہیں یا 15-20 چھوٹے جانور کیے ہیں، پھر وہ آتا ہے مرحلہ جس میں لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، خانہ بدوش بھی آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ بدوش بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن عمومی لوگوں میں لالچ بہت زیادہ ہے، اور اس لالچ کا اظہار ہم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو رمضان کے راشن بیچتے ہوئے دیکھتے ہیں. 15-15 20-20 راشن اکٹھے کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں سے انہیں راشن ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دکم پیل کرتے ہیں، راشن گریب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، لیتے ہیں، اس کے بعد اسے آدھی قیمت پہ بازار میں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو راشن تقسیم کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں راشن ضائع تو نہیں کر رہے اپنا اس تقسیم کے عمل میں، اور راشن پہنچائیں، انہی لوگوں کو پہنچائیں جو حقیقتاً میں حقدار ہیں. اسی طریقے سے قربانی کا گوشت جو غریب غربا فقراء میں تقسیم کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے علاقے، اپنے محلے میں دیکھیں، آس پاس دیکھیں کہ وہاں پہ کون غریب غربا فقراء ہیں، ان میں آپ پہلے تقسیم کریں، اس کے بعد پھر آگے کی طرف جائیے. اور قرآن کریم میں تو کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
کہ تم سوال کرنے والے کو جھڑکو مت. تو ضروری نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو آپ بہت دیں, آپ سوال کرنے والے تھوڑا سا بھی دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ سوال کرنے والا بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے سوال کر کے اس بندے پہ احسان کیا ہے, اور اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ مجھے اچھا خاصا مال دے. آپ کسی بھی فقیر کو 5 روپے کا سکہ پکڑائیں, وہ آپ کو دوبارہ لٹا دیتا ہے. وہ لینے کے لیے تیار نہیں 5 روپے کا سکہ. وہ تو خود کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے سوال کر کے آپ سے یہ صدقے کی رقم لے کے میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی پھر ہمیں تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے. پیشہ ور جو مانگنے والے ان سے بھی ہمیں تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا اب وقت ہے بریک کا, بریک سے اب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب گوشت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات ضروری ہے گوشت تقسیم کرتے وقت کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا جائے, یا بے شک کم لوگوں میں آپ گوشت تقسیم کریں لیکن اتنا مناسب ہو کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں, اس فیملی کو کام میں آ جائے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف ادارے گوشت کی تقسیم کا کام کرتے ہیں وہ عمومی طور پہ 2 کلو سے لے کے 3 کلو کی پوٹلی بنواتے ہیں کہ 2 کلو سے لے کے 3 کلو کی پولٹری تیار کی جائے اور پھر اسے تقسیم کے عمل میں سے گزارا جائے. تو اس طریقے سے گوشت کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ضرور دیں کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بن سکے جس کو بھی دینا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی کھالوں کا بہترین مصرف کیا ہے؟ دیکھیے کھالوں کا بہترین مصرف ان کا صدقہ کرنا اور خیرات کرنا ہے, غریب غربا فقراء میں تقسیم کرنا ہے. ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ جب اس کو کھال دیں تو اس کے لیے کھال بیچنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کھال دینی اداروں کو دے سکتے ہیں, آپ کھال فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں, لیکن کھال دینے کے لیے آپ اس بات کا تیقن کریں, یقین کریں کہ کھال آپ جس کو دے رہے ہیں وہ واقعتاً جس کام کے لیے آپ سے لے رہا ہے وہ اس کام کو کرے گا. اور ہم یہ جو کھال کی کلیکشن ہے, اب آپ دیکھیے اس کھال کی کلیکشن کے لیے آپ عموماً 20% کلیکشن کے حوالے سے ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیاں انوالو نظر آتی ہیں. ایون جب زکوٰۃ کی کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ جو زکوٰۃ کی کلیکشن ہوگی وہ 20% ہمیں دیں گے, ہم آپ کی زکوٰۃ کی کلیکشن کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے بھی ایک اچھا خاصا حصہ ان رقوم کا ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیوں کو چلا جاتا ہے. اگرچہ اس کا فائدہ ہے, ظاہر پتہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ چیزیں آئیں گی, لیکن لوگوں کو اس کھال کے ذریعے اپنی گلی محلے علاقے کے لوگوں کو ان کی ویلفیئر کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کوئی دینی مدرسہ ہے, آپ کے علاقے میں کوئی چھوٹی ڈسپینسری کام کر رہی ہے, کوئی چھوٹے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, انہیں آپ کے صدقات کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو یہ دیجیے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ مساجد کو کھال دیجیے؟ نہیں, مساجد کو کھال نہیں دے سکتے ہیں, مدرسے کو دے سکتے ہیں, مسجد کو کھال نہیں دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قربانی اور صدقے میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ دیکھیے قربانی واجب ہے, صدقہ واجب نہیں ہے. قربانی کا تعین ہے کہ کم سے کم یہ ہوگی, صدقے کا تعین نہیں ہے. آپ 5 روپے بھی صدقہ دے سکتے ہیں. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, آنے والی تکلیف اور مصیبت کو ٹالتا ہے, جبکہ قربانی کا وجوب نصاب کے ساتھ متعین ہے کہ جس کے پاس اتنا نصاب ہوگا وہ قربانی دے گا اور جس کے پاس نہیں ہوگا وہ قربانی نہیں دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایک کنبے میں 5 افراد ہیں, ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت ہیں, تو ان 5 پہ ہی قربانی فرض ہے, یا اگر کنبے کا سربراہ قربانی دے دیتا تو سب کی قربانی؟ ان 5 پہ. بالکل. اب میرے گھر میں میری بیٹی ہے, صاحب نصاب ہے, میں صاحب نصاب ہوں, مسز صاحب نصاب ہے, بیٹا صاحب نصاب ہے, بہو صاحب نصاب ہے. 5 قربانیاں ہمارے گھر میں ہیں, اور چھوٹا بیٹا ہے, اس کے بعد کنبہ ختم. بالکل ٹھیک. تو وہ ہمارے گھر میں خود 5 قربانیاں ہیں. تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ صاحب استطاعت اور نصاب ہونے کی حیثیت سے ہر فرد پہ الگ الگ ہے, نہ کہ یہ ایک خاندان کا بڑا قربانی دے دے گا اور سب کو کفایت کر جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں بھی الحمدللہ 5 لوگ ہیں, لیکن گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اگر میں ہی تمام جانور خریدتا ہوں لیکن نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل کوئی حرج نہیں, بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی جیب سے پیسے, ہاں یہ ضروری نہیں ہے, اگر کوئی ان کی طرف سے کر دیتا ہے تو فبیا, بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی میرا کیٹل فارم ہے, ہمارا کوئی ایسا دوست ہوتا ہے,
ہمارا جس کا اس طرح سے کیٹل فارم ہے یا وہ زمیندار ہے اور وہ آپ کو توفتاً کوئی ایسا جانور بھجوا دیتا ہے، تو میرے نزدیک ایسے ہے کہ قربانی تو اسی جانور کی ہوتی ہے جس کو آپ پیسے دے کے خرید دیں۔ جی، تحفے میں آ گیا ہے، اور تحفے میں آنے کے بعد شے کی ملکیت بدل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو تحفہ ہے نا، یہ شے کی ملکیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب وہ آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ چاہیں تو اسے آگے تحفے میں دے دیں، آپ بھی تو دے سکتے ہیں تحفے میں نا، چاہیں تو آپ خود اپنے استعمال میں لے کے آ جائیں۔ اگر آپ اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں گے تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا قربانی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہو سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ پھر عید الاضحیٰ کی نمازیں مختلف اوقات میں ادا کی جاتی ہیں شہر کے اندر، تو کوئی بھی قربانی کسی بھی شخص کی طرف سے جب ادا کی جائے، اس بات کا یقین ہو کہ وہ شخص عید کی نماز پہلے پڑھ چکا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا اپنی قربانی کو جا کر لوٹاؤ۔ تو اس سے یہ بات آئی کہ پہلے عید کی نماز، فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے تو نماز پڑھ لی، لیکن قربان کرنے والا کسائی اگر نمازی نہیں ہے یا کرسچن ہے تو پھر قربانی اچھا، اس بات کا خاص خیال کریں، کرسچن نہیں ہونا چاہیے، اور تکبیر آپ خود پڑھ لیں، اور بے شک حلوہ اتار دیں، حرج کوئی نہیں ہے، تکبیر آپ کو خود پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہ نمازی نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تکبیر جب آپ پڑھ لیں گے تو وہ تمام چیز اس میں کور اپ ہو جائیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں صرف یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ قربانی اور عقیقہ اکٹھے کر لیتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، جو فقہا ہیں وہ عقیقے کو قربانی کے برابر ہی تصور کرتے ہیں، کیونکہ عقیقہ بھی ایک بچے کا حق بنتا ہے کہ اس کے والد اس کی طرف سے کریں۔ اگر عقیقہ ہو رہا ہے اور قربانی بھی ہو رہی ہے تو بڑے جانور کے اندر اس بچے کے اعتبار سے اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو 2 حصے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ وہ اس قربانی کے جانور میں شامل کر سکتے ہیں، ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عقیقہ اگر آپ 7 دن میں یا 11 دن میں کر لیں تو عقیقہ ہے، ادروائز وہ صدقہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بجا ہے، بات اصل میں ایسی ہی ہے کہ وہ 7 دن ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بعد میں کرتا ہے اور عقیقے کے نام پہ کرتا ہے تو عقیقہ اور قربانی آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے عید کے موقع پہ کوئی اگر خاص پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیوں کے دن بنائے گئے ہیں، ان دنوں میں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور جو خوشی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ سب سے پہلے آ کے میری بارگاہ میں 2 رکعت نماز عید کی پڑھو، اس کے بعد پھر تمہاری خوشی کا آغاز ہوگا، اور پھر اس خوشی کے اندر ہمیں غریب غربا فقراء کو بھی شریک کرنا ہے۔ عید الفطر کے موقع پہ ہم نے صدقہ فطر ادا کیا، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم اپنی قربانیوں میں سے گوشت غریب غربا فقراء کے لیے نکال کے انہیں بھی خوشیوں میں شریک کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس وطن کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ وطن ہے تو ہمارا دین بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہم بھی باقی اسی وطن کی وجہ سے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔